الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ خواتین و حضرات، رمضان اور تزکیہ نفس، اس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے قبل اس کی بہت سی تیاریاں ہمارے سماج میں ہوا کرتی ہیں۔ مسجدوں کو دیکھو تو ایک مہینہ قبل مسجدوں کی تیاری الحمدللہ شروع ہو جاتی ہے۔ رنگ و روغن کیا جاتا ہے، ماربل اور فرش کو بدلنا ہو تو اس کو بدلا جاتا ہے، چھت ڈالنے کی ضرورت ہو کہیں آنگن میں تو چھت کا انتظام کیا جاتا ہے، اور دیگر بعض مسجدوں میں روزہ افطار کرانا، گنجی بنانا، اس طرح کی بہت سی چیزیں جو روزہ دار کے لیے کی جاتی ہیں، ان کے انتظامات رمضان سے قبل ہی ہمارے ہاں شروع ہو جاتے ہیں۔ اداروں کی طرف سے، تنظیموں کی طرف سے، جماعتوں کی طرف سے استقبال رمضان کے پروگرام شروع ہوتے ہیں، اور جا بجا نوجوانوں کو جمع کیا جاتا ہے، بڑوں کو جمع کیا جاتا ہے، خواتین کو جمع کیا جاتا ہے، اسٹوڈنٹس کو جمع کیا جاتا ہے، اور استقبال رمضان کے پروگرام ہوتے ہیں جس میں انہیں بتایا جاتا ہے کہ رمضان آ رہا ہے۔ جو لوگ تجارت پیشہ ہوتے ہیں وہ رمضان سے متعلق تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، کپڑے والے کپڑے لاتے ہیں، ٹوپیاں والے ٹوپیاں لے آتے ہیں، کتابیں فروخت کرنے والے کتابوں کا انتظام کر لیتے ہیں، اشاعتی ادارے رمضان سے پہلے اشاعت شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب رمضان کی آمد سے پہلے ہمارے ہاں اس کی تیاری ہوتی ہے۔ گھروں میں آپ دیکھیں گے تو لازماً ہماری خواتین رمضان کو ویلکم کرتی ہیں، یہ بہت اچھی باتیں ہیں، ان میں سے کوئی چیز ایسا نہیں ہے کہ جس کی میں تنقید کر رہا ہوں، میں اسے تحسین کی زبان میں عرض کرتا ہوں کہ خواتین بھی رمضان کی عظمت کو پہچانتی ہیں، رمضان کے آنے سے قبل گھر کی صفائی شروع کر دیتی ہیں، اور جالا کہیں تنا ہوا ہو، دھول دھکڑ ہو کہیں تو ان سب کو پاک صاف کرنا، پھر رمضان سے متعلق تیاری کرنا، کپڑے خریدنے کے سلسلے میں، بچوں کے سلسلے میں، روزہ اور سحری اور افطار کے سلسلے میں، غریبوں کو جو کچھ دلایا جاتا ہے اس سلسلے میں ساری منصوبہ بندی ہماری خواتین کرتی ہیں۔ رمضان سے قبل رمضان کی تیاری ہمارے ہاں شروع ہو جاتی ہے، چونکہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور اس زمانے میں نیکیاں جو ہے عام آسان ہو جاتی ہیں، پروان چڑھتی ہیں، اس لیے جو ہے ہم اس کی تیاری اچھی خاصی کرتے ہیں۔ مسجد والے اس کی تیاری کرتے ہیں، کتابیں والے ان کی تیاری کرتے ہیں، خواتین اپنے گھروں میں تیاری کرتے ہیں، رمضان کی بہت زبردست تیاری ہم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی آسمان میں جنت کی رمضان کی تیاری کرتا ہے۔ رمضان سے پہلے جنت کو سجایا جاتا ہے، چونکہ رمضان آ رہا ہے تو جنت کو خوب سجایا جاتا ہے۔ ویسے بھی جنت کتنی حسین ہوگی، جنت کتنا پیارا ہوگا، جنت کے اندر کیسی نعمتیں ہوں گی، اس کا تو ایک ہلکا سا تصور قرآن کے پڑھنے سے ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کہ کتنی پیاری اور کیسی حسین و جمیل جنت ہوگی، لیکن اسے اور حسن دیا جاتا ہے اور اس کی آرائش و زیبائش کی جاتی ہے۔ رمضان کے آنے سے قبل جنت کو سنوارا جاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی گویا کہ تیاری ہوتی ہے۔ یہ قبل از رمضان ہمارے معمولات ہیں۔ دوران رمضان ہمارے جو معمولات ہیں ان میں یہ کہ مساجد میں دروس قرآن کے پروگرام شروع ہو جاتے ہیں، ان میں سے حفاظ کرام کو دور دور سے بلایا جاتا ہے تاکہ اچھی قرأت سے لوگوں کو جو ہے نوازا جائے، ان کو اس کا انتظام کیا جائے، اس کا انتظام ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد مسجدوں میں افطار کے انتظامات ہوتے ہیں،
تنظیموں کی طرف سے رمضان کے بہت سے پروگرام، افطار پارٹی کے پروگرام، دعوتی پروگرام، غیر مسلموں کے لیے افطار کا پروگرام، ایسے بہت سے اجتماعات کرتے ہیں تاکہ اندر شوق پیدا ہو، ولولہ پیدا ہو، روزے سے اور رمضان سے خوب استفادہ کرنے کے لیے، موٹیویشن پیدا کرنے کے لیے دوران رمضان بھی ہم بہت سے پروگرام کرنے لگتے ہیں۔ پھر عید کی تیاریاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، چہل پہل بھی شروع ہو جاتی ہے، یہ سب دوران رمضان ہے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ رمضان کا جو کچھ فائدہ ہے وہ بعد از رمضان ہے، ہماری شخصیت کے اندر تبدیلی ہو۔ رمضان سے پہلے تو ہم تیاری کرتے ہیں رمضان کی، رمضان کے دوران ہم تیاری کرتے ہیں رمضان کی، لیکن رمضان کے بعد رمضان سے کیا فائدہ اٹھانا ہے، رمضان سے ہماری شخصیت کو کیا فائدہ ہو، اس کے سلسلے میں ہماری توجہ کم ہوتی ہے۔ لہٰذا آج ہمارا یہی مقصود ہے، آج ہماری گفتگو کا یہی موضوع ہے کہ رمضان اور تزکیہ نفس، اس پر ہم بات کریں گے، ذرا تفصیل سے بات کریں گے۔ دیکھیں کہ جو بھی عمل کیا جاتا ہے اس عمل پر ابھارنے کے لیے ایک موٹیویشن ہوتا ہے اور اس عمل کا ایک انجام ہوتا ہے۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو مان لیجئے کہ جب پڑھائی پڑھتے ہیں، مان لیجئے کہ وہ 10ویں کا طالب علم ہے یا 12ویں کلاس کا طالب علم ہے، تو وہ عمل تو کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، لیکن ہم اسے موٹیویشن مزید دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر تم 10ویں جو ہے اچھی طرح سے پاس ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، اعلیٰ نمبرات لے آؤ، تو ہم تمہارے لیے ایک سائیکل کا انتظام کریں گے، موٹر بائک کا انتظام کریں گے، +2 پاس کر لو تو ہم تم کو فون دیں گے۔ یہ اور اس طرح کی جو موٹیویشن ہوتے ہیں یہ عمل میں اور زیادہ تیزی لے آتے ہیں اور ابھار دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ حاصل یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں اس موٹیویشن سے کہ ہمارا لڑکا بہت اچھا پڑھ لکھ کر کامیاب ہو جائے، وہ صرف نمبرات کے لیے نہ پڑھے بلکہ علم اس کے اندر پیدا ہو جائے، علمی لیاقت، علمی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جائے، کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن لکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، وہ دنیا کی مسابقت میں مسابقت کرنے کے قابل ہو جائے۔ یہ دراصل مقصود ہوتا ہے۔ ہم نے موٹیویشن تو دیا سائیکل دینے کا، ہم نے موٹیویشن دیا اسے بائک دینے کا، سیل فون دینے کا، اور اس نے ایگزام بھی پاس کیا، لیکن اس کے نتیجے میں وہ اعلیٰ نمبرات نہ لے آئے، وہ کسی کمپیٹیٹیو ایگزام کے لائق نہ بنے، تو فائدہ ہی نہیں ہوا۔ تو موٹیویشن اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ پرفارمنس کو بڑھا دیا جائے اور ایگزام کے بعد والی زندگی میں جو ہے زندگی میں جو ہے بہتر طور پر وہ کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔ یہ دراصل موٹیویشن ہوتا ہے۔ رمضان سے متعلق بہت سے موٹیویشن، بہت سے فضائل ہمارے پاس بیان کی جاتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، ہر فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، روزہ رکھنے کا اجر خود اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور تراویح اور روزہ یہ سب ہمارے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ یہ اور اس طرح کے جتنے فضائل ہیں ان فضائل کا حاصل یہ کہ رمضان سے ہم ایسے استفادہ کریں کہ ہماری شخصیت کے اندر ارتقاء ہو، ہماری شخصیت سازی ہو، ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو، ہمارا پرسنالٹی گروتھ ہو، ہمارا پرسنالٹی ریفارمیشن ہو۔ یہ مقصود ہے کہ ہر عبادت کے ذریعے سے، خواہ وہ روزہ ہو، خواہ وہ نماز ہو، خواہ وہ حج ہو، یہ سب عبادتیں وہ عبادتیں ہیں جس کے نتیجے میں مقصود یہ ہے کہ ہماری شخصیت سازی ہو، ہماری شخصیت کے اندر ترقی ہو، ہمارے فرد کا ارتقاء ہو۔ یہ دراصل تمام عبادت کے اندر ایک مقصود یہ بھی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ روزہ ہمارے لیے یہ کام کیسے فراہم کرتا ہے کہ کیسے ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ یہ جو عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا تو بہت سے لوگ رمضان میں چابک دستی دکھاتے ہیں، دیندار ہو جاتے ہیں، نماز کے پابند ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، رمضان جانے کے بعد پھر ویسے ہی معمول کی طرف لوٹ کر آتے ہیں۔ ان کی بھی ہم قدر کرتے ہیں، کم سے کم 12 میں سے 1 مہینہ تو انہوں نے اطاعت پر اپنے آپ کو اس ڈگر پر چلایا۔ لیکن یہ ہے کہ واپس لوٹ کر اپنی پرانی ڈگر پر جو لوگ چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شہوانی خواہشات، نفس کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ اس کے آگے جھک جاتے ہیں اور نفس کو لگام نہیں لگا پاتے، اپنی شخصیت کو خود نہیں بنا پاتے، بلکہ زندگی ہے جو ان کو بتا لیتی ہے، زندگی ہے جو ان کو کھینچ کر لے کر چلتی ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بہت اچھی مثال دی ہے کہ نفس ایک سرکش گھوڑے کے مانند ہے۔ سرکش گھوڑا یا اگر اسے لگام لگائیں تو ہم اسے کنٹرول کر سکتے ہیں، ورنہ سرکش گھوڑے پر جو سوار ہوگا وہ گھوڑے کو اپنی منزل پر نہیں لے جائے گا، بلکہ گھوڑا جیسے چاہے گا ویسے اس سوار کو لے کر دوڑے گا، بلکہ الٹ پلٹ کر دے گا۔ یہ بہت یقینی بات ہے کہ سرکش گھوڑے پر جو آدمی سوار ہوگا وہ اپنی منزل پر کبھی پہنچ نہیں سکے گا، بلکہ گھوڑا اسے اٹھا کر پٹک دے گا، پچھاڑ دے گا۔ نفس بھی اسی طرح سے ایک سرکش گھوڑے کے مانند ہے، اسے لگام لگانا، اسے کنٹرول دینا اور اسے منضبط کرنا، یہ رمضان کا مقصد ہے۔
دیگر عبادتوں کا بھی یہی مقصد ہے. میں اسے ذرا تفصیل سے دلائل سے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیسے اسے کنٹرول کیا جاتا ہے. نفس کو کچل دینا اسلام کی تعلیم نہیں ہے، جیسے کہ دیگر مذاہب نے کہا، لیکن فطرت کے خلاف ہے وہ بات. نفس کو کچلا نہیں جا سکتا، نفس کو کچلنا نہیں چاہیے. نفس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، نفس کے مطالبات ہوتے ہیں، انہیں منضبط کرنا، انہیں ریگولیٹ کرنا، انہیں جائز حدود کے اندر اس کے خواہشات کی تکمیل کرنا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. اگر وہ سرکش ہوتا ہے تو اسے لگام لگانا، اس کی تربیت دی جاتی ہے. رمضان المبارک میں یہ ہماری تربیت ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے نفس کو لگام لگائیں. عموماً جو 3 چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو شر کی طرف لے جاتے ہیں، ان میں سے ایک ہے کھانے پینا. کھانے ہی پینے کے لیے آدمی غلط کام کرتا ہے. کماتا اسی کے لیے ہے، جائز طریقے سے بھی وہ کر سکتا ہے، لیکن غلطی کی راہ پر بھی لگتا ہے. اسی کمانے کے مسئلے میں وہ سود کا بھی لین دین کرتا ہے، وہ جھوٹ بھی کرتا ہے، بولتا ہے، وہ فریب سے بھی کام لیتا ہے، وہ دھوکہ دہی بھی کرتا ہے. پیٹ ہے، اصل میں شکم ہے، اس کی ضروریات کی تکمیل ہے، وہ کسی حد پر رکتا نہیں. پیٹ، اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ انسان کی خواہشات کا معاملہ ایسا ہے کہ ابن آدم کو اگر ایک سونے کی وادی مل جائے تو دوسرے سونے کی وادی کی وہ تمنا کرے گا، اور دوسرا مل جائے تو تیسرے کی تمنا کرے گا. اور ابن آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز بھر نہیں سکتی. یہ انسان کا مسئلہ ہے. یہ پہلا پرابلم ہے، پیٹ ہے اس کا مسئلہ اس کی شخصیت میں. دوسرا مسئلہ ہے شہوت، جنسی خواہشات، جنسی جذبات. وہ انگڑائی لیتے ہیں. جنسی عمل تو ایک آخری عمل ہے، لیکن اس سے قبل آدمی کا رجحان جنس کی طرف، گانے بجانے، فلم اور یہ ساری جو اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، یہ سب انسان کو شہوت پر ابھارتی ہیں. شہوت وہ ایک آدمی کا مضبوط جذبہ ہوتا ہے. ایک ہے شکم، دوسرا ہے شہوت، اور تیسرا ہے آپسی تعلقات میں خوشگواری بھی لا سکتا ہے انسان، اور لڑائی جھگڑے، نفرت، عداوت، کینہ، دشمنی، جھوٹ، فریب اور زبان کا بے احتیاط استعمال، جس کے نتیجے میں سماج کے اندر لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، دراڑ پڑ جاتے ہیں، تعلقات بگڑنے لگتے ہیں. یہ 3 بنیادی مسئلے ہیں کسی شخصیت کو بہتر بنانے کے لیے کہ اگر ہم شکم کو کنٹرول کریں، اگر ہم شہوت کو کنٹرول کریں، اگر ہم زبان کو کنٹرول کریں، تعلقات کو بہتر بنائیں تو ہماری شخصیت سازی ہوتی ہے، ہمارا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا مغربی جو تصور ہے کہ انسان اپنے اندرون میں نہ بدلے، ظاہر سے بدل جائے، وہ لباس میں، پوشاک میں کچھ اچھا سے ویل ٹریمڈ ہو، اچھا سے ڈریسنگ کرنے والا ہو، لوگوں سے ملتا ہو تو گرم جوشی سے ملاقات کرے، مسکراہٹ کو اگر نہ بھی آئے تو بجبر جو ہے مسکراہٹ پیدا کرے. یہ اور اس طرح کی کچھ جو طور طریقے بتا دیے جاتے ہیں جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پروگرام میں جانے کے بعد ہماری پرسنالٹی ڈیولپ ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. اسلام جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ چاہتا ہے، شخصیت سازی چاہتا ہے، وہ اندر سے انسان کو بدلتا ہے. انسان کے نفس کے اندر جو فتنے اٹھتے ہیں، جو عناصر ہیں جو انسان کو رخ پر ڈالتے ہیں، ان عناصر کو، ان ایشوز کو کنٹرول کرتا ہے، اسلام سکھاتا ہے، اور صحیح ڈگر پر انسان اپنے نفس کو لے کر چلے، اس کی تعلیم دیتا ہے. امام غزالی کی یہ بات میں نے بارہا اپنی تقریروں میں کہی ہے، آج بھی میں اسے اختصار سے کہتا ہوں. میں نے بہت مرتبہ کہا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 2 بنیادی صفات ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک ہے ملکوتیت، یہ آدمی فرشتے سے مشابہ ہو جائے، یا فرشتہ پن، ملکوتیت جسے کہتے ہیں، جس کے اندر روحانی بلندی پیدا ہو جائے. اور یہ کہ بہیمیت، جانور کے جو صفات ہیں. تو 2 صفات کا تذکرہ ہے، ایک ہے بیسٹینس یعنی جانور کی صفات بہیمیت، اور ایک ہے اینجلنس کہ آدمی فرشتے سے مشابہ ہو. تزکیہ جسے ہم کہتے ہیں وہ گروتھ ہے، بہیمیت سے اوپر اٹھے انسان اور آگے کی طرف چلے. فرشتہ بننا تو مقصود نہیں ہے انسان کو، تو فرشتے تو انسان کے لیے مسجود ہیں، وہ تو انسان تو مسجود ہے، فرشتوں نے تو سجدہ کیا، اس سے آگے انسان کو جانا ہے. لیکن فرشتوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں بھوک پیاس نہیں ہے ان کے اندر جنسی شہوت نہیں ہے، وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے. تو ان معنوں میں ملکوتیت جب ہم کہتے ہیں تو آدمی اس طرح سے بنے کہ وہ انوسنٹ بنے، غیر ضرر بنے، سب کے لیے فائدہ مند بنے، اس کی ذات سے نہ اسے نقصان پہنچے نہ کسی اور کو نقصان پہنچے. اس طرف ترقی کرنے کا نام ہے پرسنالٹی گروتھ، اس کا نام ہے تزکیہ، اس کا نام ہے پرسنالٹی ریفارمیشن. امام غزالی کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر 3 گویا کی صفات ہیں، ان 3 صفات کو وہ 3 ناموں سے منسوب کرتے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر کھانے پینے، خوب چرنے چگنے اور پیٹ کی تمنا کو پورا کرنے کا جو جذبہ ہے،
اور اسی سے ریلیٹڈ ہے جنس، شہوت، ان ساری چیزوں کو نام دیتے ہیں سور۔ دوسرا ہے لڑنا، جھگڑنا، کاٹنا، بھگوڑنا، نفرت، عداوت، اس کو منسوب کرتے ہیں کتے سے۔ اور ایک ہے فخر، غرور، تکبر، یہ ساری چیزوں کو شیطان سے منسوب کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہر انسان کے دل کے اندر ایک ہوتا ہے سور جو شہوت کا جذبہ ہے، ایک ہوتا ہے کتا جو غضب سے آپ منسوب کر سکتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے شیطان جو سرکشی انسان کے اندر ہوتی ہے۔ تین بڑے بڑے مذموم اوصاف ہیں، تین بڑے بڑے نیگیٹو ٹریٹس ہیں، ایک ہے شہوت کا جذبہ، ایک ہے غضب کا جذبہ، اور ایک ہے سرکشی کا جذبہ۔ یہ تینوں جذبوں کو لگام لگانے کے لیے ہر عبادت کے ذریعے سے یہی کام کیا جاتا ہے کہ یہ تینوں کو کس طرح سے لگام لگایا جائے۔ جب یہ تینوں کو لگام لگتا ہے تو ایک چوتھی صفت ہے اندر، وہ ہے فرشتہ بھی اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو کتے کو لگام لگانا، سور کو لگام لگانا، شیطان کو لگام لگانا، اور فرشتے کو آزاد چھوڑنا تاکہ وہ ترقی کریں، یہ اصل میں تزکیہ کا تصور ہے جو امام غزالی کی کتابوں کے حوالے سے ہم کو سمجھ میں آتی ہے بات۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تینوں چیزوں کے سلسلے میں رمضان ہماری زبردست تربیت کرتا ہے۔ جہاں تک آپ لے لیجئے جذبہ جنس، اس کی شروعات ہوتی ہے شکم سے۔ جب آدمی شکم خوری کی طرف آگے بڑھتا ہے تو شہوت بھی اس کی بڑھنے لگتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے میں آپ دیکھیے کہ جذبہ شکم تھا جسے ٹارگٹ بنایا شیطان نے، کہا کہ فلاں درخت کا پھل کھاؤ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ جب وہ کھا گئے تو ان کے سطر کو اس نے کھول دیا اور وہ بے سطر گویا کہ برہنہ ہو گئے، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام۔ تو یہ گویا کہ جذبہ شکم کو اس نے ٹارگٹ بنایا شیطان نے، پیٹ کو، خوراک کو اس نے ٹارگٹ بنایا۔ یہ نمبر ایک ہے۔ نمبر دوسری چیز ہے کہ یہیں سے جب آدمی آگے بڑھتا ہے تو پھر فرج تک بھی پہنچتا ہے، تو بطن اور فرج کے فتنے اس سلسلے میں بھی شیطان اٹیک کرتا ہے، اور بطن کا جو شہوت کا جو جذبہ ہے اس جذبے سے سرشار کرتا ہے اور آگے انسان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو گناہوں کی ایک بڑی مقدار شہوت سے متعلق ہے، گناہوں کی ایک بڑی مقدار پیٹ سے متعلق ہے، اور گناہوں کی ایک بڑی مقدار زبان سے متعلق ہے۔ زبان کے سلسلے میں ایک جگہ یہ بات لکھی ہوئی ہے گوتم بدھا کے حوالے سے کہ انسان جو کچھ گفتگو کرتا ہے وہ چار قسم کی گفتگو کرتا ہے۔ ایک ہے وہ جھوٹ، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ، جھوٹی شان، جھوٹی باتیں، جھوٹے وعدے، یہ سب وہ کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دل آزاری کی باتیں، غرور کی، تکبر کی باتیں، طنز کرنا، تانے دینا، تشنیع کرنا، کسی کو چوٹ کرنا، یہ دل آزاری کی باتیں کرتا ہے۔ تیسری باتیں گندی باتیں، بکواس باتیں، گناہ کی باتیں، بے شرمی کی باتیں انسان کرتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ فضول باتیں، کوئی مطلب نہیں، نہ دنیا میں اس کا فائدہ نہ آخرت میں اس کا فائدہ۔ کبھی کرکٹ پر تبصرہ ہو رہا ہے، کبھی کسی ہیروئن پر تبصرہ ہو رہا ہے، کبھی کسی میچ پر گفتگو ہو رہی ہے، یہ جو بکواس ہے، یوز لیس گفتگو ہے۔ تو یہ چار قسم کی گفتگو انسان کرتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ یہ سب گفتگو پر انسان کنٹرول کرے، شہوت پر کنٹرول کرے، پیٹ پر کنٹرول کرے، جس کے نتیجے میں وہ اپنی شخصیت کو بنا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ عبادتوں میں، سب عبادتوں میں اس پر جو ہے لگام لگایا جاتا ہے۔ نماز کے لیے جب ہم صف باندھتے ہیں تو کھانا پینا ممنوع ہو جاتا ہے، نماز کے دوران کوئی چیز کھا نہیں سکتے۔ نماز، مسجد، اعتکاف، یہاں تو شہوات کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر نمازوں میں آپ دیکھیں کہ مساوات پیدا ہو جاتی ہے، کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی مالدار نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی سید شیخ پٹھان، اس کی کوئی تمیز نہیں، سب برابر ہو جاتے ہیں، صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو نماز کے ذریعے سے یہ تمام مذموم صفات کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حج میں آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے سلسلے میں بھی یہی بات کہی کہ جب آدمی حج کی نیت کرتا ہے اور حج کے لیے جاتا ہے تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہا کہ رفث نہ کرو، یعنی شہوت کے کام نہ کرو، ولا فسوق، نافرمانی کے کام نہ کرو جو شیطان نے کیا، ولا جدال، اور جھگڑے نہ کرو۔ یہی وہ تین چیزیں ہیں جو حج کے ذریعے سے بھی کہا جاتا ہے کہ جذبہ جنس پر کنٹرول کرو، جذبہ سرکشی پر کنٹرول کرو، اور جذبہ غضب پر، غصہ کرنے پر، لڑنے پر، جھگڑنے پر کنٹرول کرو۔ حج کے دوران بھی یہی تین چیزیں تربیت دی جاتی ہیں۔ اب آپ رمضان میں دیکھیں کہ ہماری شخصیت سازی میں ان تینوں چیزوں کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ جہاں تک بطن کا معاملہ ہے، شکم کا معاملہ ہے، پیٹ کا معاملہ ہے، اسے یہ بتایا گیا
حرام کھانا تو بہت دور کی بات، خود حلال کھانے کے سلسلے میں بھی آدمی کو جو ہے منضبط ہونا پڑتا ہے، ریگولیٹ ہونا پڑتا ہے اور اوقات کو بدلنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ حلال کیا ہے اسے بھی اللہ کے کہنے پر حرام کر دیا جاتا ہے، تو اس وقت تک ہم کھاتے نہیں اور اس کے بعد وہ چیزیں ہمارے لیے حلال ہو جاتی ہیں۔ تو رمضان کے ذریعے سے ہم اپنے پیٹ پر کنٹرول پاتے ہیں کہ ہم اپنے پیٹ کو بتاتے ہیں کہ ہم جب دیں گے تب تم کو کھانا پڑے گا، ہم جو دیں گے وہ کھانا پڑے گا، تمہارے مطالبے کے حساب سے ہم تم کو خوراک عطا کرنے والے نہیں۔ تو شکم جو ہے وہ سرکشی کرتا ہے، شکم مطالبے کرتا ہے، پیٹ جو ہے وہ ہم سے ڈیمانڈز کرنے لگتا ہے، لیکن پیٹ کے ڈیمانڈ کو ہم کنٹرول کرتے ہیں اور نیچے لے آتے ہیں۔ روزے کے ذریعے سے یہ کام ہم کرتے ہیں کہ ہم اپنے کھانے پینے پر کنٹرول پاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا شہوت، اس میں بھی یہی ہے کہ دن کے وقت ہم اپنا یہ جذبے کو کنٹرول کرتے ہیں اور رات کے وقت اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، اس لیے کہ نفس کو کچلنا اسلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ اور جہاں تک زبان کی بات ہے تو اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ ایک ڈھال ہے، کس سے ڈھال ہے؟ غیبت سے، چوری سے، لغویات سے، بے حیائی سے، گندگی سے، ہر چیز سے ڈھال ہے۔ جب آدمی روزے دار ہو تو اس کی طرف نہ جذبہ شہوت اٹیک کر سکتا ہے، نہ جذبہ شکم اٹیک کر سکتا ہے، نہ جذبہ غضب اٹیک کر سکتا ہے، وہ ڈھال بنا کر اپنی شخصیت کو سنوارتا ہے اور یہ ساری جو برے اور مذموم اوصاف ہیں وہ اس کی طرف آنے نہ پائیں۔ روزہ ایک ڈھال ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جب کسی کا روزہ ہو تو اسے چاہیے کہ نہ شہوت کی کوئی بات کرے، نہ شور و شغب کرے، اگر کوئی شخص گالم گلوچ کرے یا لڑائی جھگڑا کرے تو اس سے کہے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں آج جھگڑنا نہیں چاہتا۔ گویا کہ کوئی جھگڑنا بھی چاہے تو آدمی اپنے جھگڑے کے لیے آمادہ نہ پائے اور کہے کہ صاحب آج میرا روزہ ہے، میں لڑنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھے اور جھوٹ کی عادت نہ چھوڑے تو ایسے آدمی کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے بھوک اور پیاس کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا۔ تو معلوم ہوا کہ روزے کے ذریعے سے ان تینوں مذموم اوصاف کو کنٹرول کیا جاتا ہے، جو میں نے جیسے بتایا کہ کتا، سور اور شیطان، ان تینوں صفات کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ دراصل یہی نفس کی تربیت ہے۔ مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تزکیہ نفس میں لکھا ہے کہ گھوڑا اگر سرکش ہو تو اگر اسے ختم کرنا ہو، میں انہی کا جملہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے کہ ان کو قابو میں کرنا ان کو ختم کر دینے کے مقابلے میں کہیں زیادہ مشکل کام ہے۔ نفس کے جو خواہشات، نفس کے جو مطالبات، نفس کے جو ڈیمانڈ ہیں ان کو ختم کر دینا آسان ہے، لیکن ان کو کنٹرول کرنا زیادہ مشکل کام ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک منہ زور گھوڑے کو ختم کر دینا ہو تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، بندوق کی ایک گولی اس کو ٹھنڈا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ گھوڑا سرکش ہے، ایک لگائیے، شوٹ کیجئے بندوق کی گولی سے، گھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کو رام کر کے سواری کے کام میں لانا ہو تو یہ مقصد ایک ماہر شہ سوار بڑی ریاضتوں سے، بڑی مشقتوں سے اور بہت سے خطرات کا مقابلہ کرنے کے بعد ہی حاصل کر سکتا ہے۔ کتنا پیارا جملہ ہے کہ گھوڑے کو اگر کنٹرول کرنا ہو تو ریاضت چاہیے، مشقت چاہیے، خطرات کو مول لینا پڑے گا، اس پر سوار ہونا پڑے گا، اور تربیت پانے کے بعد اس گھوڑے کو آدمی ایسا کنٹرول کرتا ہے کہ اپنے مقصد کے لیے اس گھوڑے کو استعمال کرتا ہے۔ روزہ یہی شخصیت سازی کرتا ہے، یہی ہمارا تزکیہ کرتا ہے کہ ہم اپنے نفس کو، اس کے جذبات کو، اس کے خواہشات کو، اس کے مطالبات کو، اس کے ڈیمانڈز کو ہم ختم نہیں کرتے بلکہ اس پر کنٹرول حاصل کرتے ہیں اور اسے جنت کی طرف لے جانے اور اصل مقصود کی طرف لے جانے میں اس نفس کا استعمال ہم کرتے ہیں۔ رمضان آ رہا ہے تو رمضان سے متعلق ہمارا یہ ہو معمول کہ ہم اپنا تزکیہ اگر کرنا چاہتے ہوں تو تزکیہ میں جو پرسنالٹی گروتھ جسے میں کہتا ہوں، یا یہ کہ ہولسم پرسنالٹی ریفارمیشن، اپنی شخصیت کو بنانا ہو تو شخصیت کو بنانے کا پہلا عمل یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آج ہم اپنی شخصیت کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہماری شخصیت کے کیا منفی پہلو ہیں، کیا اس کے اندر نیگیٹو پوائنٹس پائے جاتے ہیں، اور ان منفی چیزوں کو دیکھ کر وہاں سے ہماری شخصیت سازی شروع ہونی چاہیے۔ جب تک آدمی اپنے مسٹیکس کو نہ مانے، اپنے غلطیوں کو تسلیم نہ کرے، تب تک اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ رمضان کے آنے سے قبل کسی ایک رات ہم بیٹھیں اور تیاری کریں اور دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا خامیاں ہیں، ہمارے اندر کیا کمزوریاں ہیں، ہمارے اندر کیا برائیاں پائی جاتی ہیں، اس کی ایک پوری فہرست مرتب کریں۔ ہو سکتا ہے معمولی سے میں شروع کرتا ہوں، بعض لوگ ہیں بیڑی سگریٹ کے عادی ہیں، چاہتے ہیں کہ صاحب ہم اس سے بری ہو جائیں۔ بعض لوگ ہیں جو فلم بینی کے بہت عادی ہیں، چاہتے ہیں کہ صاحب اس سے ہم بری ہونا چاہیے، بے حیائی انسان کے اندر عام ہوتی ہے۔ بعض لوگ ہیں جن کو کھانے پر کنٹرول نہیں ہوتا، بہت زیادہ کھانے پینے
کی لذت ہوتی ہے اور چٹخارے ہوتے ہیں تو اس سے وہ چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو وہ اس کو مرتب کریں۔ بعض لوگ ہیں جن کے اندر چڑچڑا مزاج ہوتا ہے، بات بات پر غصہ کرتے ہیں اور بہت جلد ناراض ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ میری کمزوری ہے، اس پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو مارتے پیٹتے بہت ہیں، چاہیے کہ رمضان سے ہم اپنی اس کمزوری کو دور کریں۔ بعض لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، ان کے ساتھ جو ہے سخت رویہ اختیار کرتے ہیں۔ آدمی کو سوچتا ہے کہ صاحب اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس معاملے میں اپنی ذات کی حفاظت کرنی ہے۔ بعض لوگ ہیں جو اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، بعض لوگ ہیں جو اپنے زبان کی حفاظت نہیں کرتے، بعض لوگ ہیں جن کو سستی اور کاہلی ہے، ٹال مٹول ہے، وقت پر کام نہیں کرتے، ہر کام کو ٹالتے چلے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کی زندگی کے اندر کوئی ترقی نہیں ہو پاتی، زندگی کے اندر کوئی پھرتی نہیں، چستی نہیں، چابک دستی نہیں، زندگی کے اندر ایک رونق نہیں، رونق حیات بجھی بجھی سے نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ سستی اور کاہلی ہے۔ اگر وہ طے کریں، ڈٹرمنیشن پیدا کریں تو آج بہت سے کام کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کا کام وہ ایک ہفتے میں کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کی شخصیت جو متاثر ہو جاتی ہے اور کہیں بھی جو ہے ان کی شخصیت کی پذیرائی نہیں ہو پاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سستی اور کاہلی ان کو بیکار کر دیتی ہے۔ بعض لوگ ہیں جو وقت کا ضیاع کرتے ہیں، بعض لوگ ہیں جو تنقید بہت کرتے ہیں، بعض لوگ ہیں جن کے اندر حیا کی کمی ہوتی ہے۔ یہ سارے منفی پہلوؤں کو آدمی کو نوٹ کرنا چاہیے۔ ان میں سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ صاحب کم سے کم 3 برائی کو میں اس رمضان کے حوالے سے دور کروں گا۔ یہ ہمارے بڑوں کی عادت تھی اور بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے یہ طے کیا کہ صاحب ہم واپس لوٹیں گے تو فلاں کام نہیں کریں گے۔ امام غزالی کے بارے میں بات مشہور ہے کہ جب وہ مکے سے لوٹے حج سے تو انہوں نے یہ طے کیا کہ میں اب جو ہے بڑے لوگوں کی دربار میں نہیں پہنچوں گا، ان کے دربار میں حاضری نہیں دوں گا۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ اب میں بحث و مباحثہ نہیں کروں گا، اس سے جو وقت کا ضیاع ہوتا ہے، نام و نمود تو ملتا ہے لیکن کام نہیں ہوتا۔ یہ انہوں نے طے کیا۔ یہ طے کیا کہ اب میں شہر کے اندر نہیں رہوں گا بلکہ میں دور دراز گوشہ گمنامی میں گاؤں میں چلا جاؤں گا، وہاں بیٹھ کر میں دین کی خدمت کروں گا، لکھنا پڑھنے کا کام کروں گا۔ یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں محسوس کیا کہ یہ وہ 3 چیزیں جو ان کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ بڑے لوگوں کے دربار میں جب حاضری ہوتی ہے تو آدمی کو جو ہے ان کے راہ و رسم کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور وہاں کے آداب ہیں، وہاں کی باتیں ہیں، تو اس طرح سے آدمی کو جو ہے اپنے مقصد پر ٹکنے کا موقع نہیں ہوتا۔ اسی طرح شہری زندگی میں امام غزالی نے محسوس کیا کہ لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں اصل میں جو کام علمی کام کرنا تھا وہ کام نہیں ہو پا رہا تھا، ایک سوئی نہیں مل رہی تھی، تو انہوں نے طے کیا کہ میں گاؤں کو چلا جاؤں گا۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی طے کیا کہ میں یعنی کہ وقت کا کوئی ضیاع مجھ سے نہ ہونے پائے۔ اس طرح کی بہت سی چیزوں کو انہوں نے طے کیا۔ مائیکل فیراڈے کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ وہ بھی جو ہے سال میں ایک مرتبہ طے کرتا تھا کہ 2-3 آئٹم میرے یہ ہیں اور مجھے اپنی زندگی سے ان چیزوں کو دور کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ اس نے لکھا تھا کہ میں وقت کو ضائع کرتا ہوں، میں زیادہ بولتا ہوں، میں غصہ کرتا ہوں، اس نے نوٹ کیا، اور 3 برائی کے لیے ایک برائی کے لیے 4 مہینہ متعین کیا اور کوشش کرتا رہا کہ صاحب وقت ضائع نہ ہونے پائے۔ حالانکہ وہ بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، بہت غور و فکر کرتا تھا، دنیا کو اس نے بہت سی چیزوں سے کنٹریبیوٹ کیا۔ اس کی بہت بڑی دین ہے یہ لائٹ، روشنی، بجلی اس نے ایجاد کی، کرنٹ کو اس نے ایجاد کیا، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ صاحب میں ٹائم کا بیٹر یوٹیلائزیشن نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے اور زیادہ پڑھنا چاہیے، مجھے اور زیادہ لیب میں وقت گزارنا چاہیے۔ یہ اس نے نوٹ کیا، تو 3-4 مہینے آدمی غور کرتا رہے کہ وقت ضائع نہ ہونے پائے۔ پھر 3-4 مہینے اس نے لگائے کہ میں زیادہ نہ بولوں لوگوں سے، بلکہ غور و فکر زیادہ کروں، ڈسکس کروں، سنوں میں زیادہ۔ پھر غصہ اگر طبیعت میں آتا ہے تو غصے کو کیسے کنٹرول کیا جائے، بیجا غصہ، ذاتی غصہ، ان سب پر کنٹرول کیسے کیا جائے، 4 مہینے تک آدمی آبزرو کرتا رہے، اسے نکالے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ شخصیت سازی اور تزکیہ کے لیے میں نے بتایا کہ 3 بنیادی بڑے مضموم صفات ہیں۔ ان مضموم صفات سے نجات پانا ہو تو کوشش کرنے کی ضرورت پڑے گی، اور اگر کوشش کرنا ہو تو آدمی کو پہلے احساس کرنا پڑے گا کہ کیا کیا کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کو ایک ترتیب سے اسے لکھنا پڑے گا اور اس کے مطابق اسے کوشش کرنی پڑے گی کہ یہ اس کی کمزوری دور ہو جائے، وہ ایک اچھا انسان بنے، اس کے اندر سے جو منفی صفات ہیں وہ صفات دور ہو سکے۔ اس کے لیے لکھنا، پہلے تو اسے احساس کرنا، پھر اس کے بعد لکھنے کے بعد اس کے لیے دعا کرنا، چونکہ رمضان دعا کا مہینہ ہے تو آپ افطاری میں دعا کیجئے، آپ تہجد میں اور تاخرات میں خوب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر غصہ ہے اسے دور فرما دے، میرے اندر بے حیائی ہے اسے دور فرما دے، آنکھوں کی میں حفاظت نہیں کر پاتا ہوں اسے دور فرما دے، دعا کرنا۔ پھر رمضان کے گزرنے کے بعد آدمی ان میں سے 2-3 چیزوں کو لے اور کوشش کرے کہ کسی طرح سے ان برائیوں سے وہ چھٹکارا پا سکے، تو اس کی شخصیت سنور سکتی ہے، اس کی شخصیت سازی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان سے خوب استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے
اور اپنی شخصیت کے اندر سے جو مذموم صفات ہیں اسے دور کر کے اچھے اور احسن پہلو کو اپنانے کی توفیق عطا کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.